آپ یہ دیکھیے کہ بھائی ہر قوم، دیکھیے ہر قوم، کوئی قوم آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ جو اپنے قومی باپ کو بھول جائے. ارے بھائی ہندوستان پہ سانیہ گزر گیا تھا جب مہاتما گاندھی کی شہادت ہوئی تھی تو پورے ہندوستان میں سوگ ہوا تھا، اس لیے کہ نیشن کا باپ مر گیا، قوم کا باپ مر گیا جس نے آزادی دلائی. سب روئے تھے، سب روئے تھے. تو کسی قوم کا باپ جب مرتا ہے تو پورا ملک سوگوار ہو جاتا ہے. یہ عرب عجیب تھا، یہ عرب عجیب تھا کہ اپنی قوم نیشن کے باپ کو ایسا بلایا کہ کوئی ذکر ہی نہیں ہو رہا ہے کہ بھئی کوئی غم وغیرہ کچھ پتہ چلے. تو کیا یہ بات اللہ کو نہیں معلوم تھی؟ ابھی اللہ کا محبوب ہے تو اللہ کو یہ کیسے نہیں منظور ہوگا کہ اگر جشن ولادت منایا جائے سرزمین پہ تو وفات کیوں نہ منائی جائے؟ اللہ نے چاہا ہوگا. تو آپ کچھ سمجھے، سوگ بیٹا نہیں رکھتا باپ کا، سوگ بیٹی رکھتی ہے. اچھا بھئی آپ شوق سے سن رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ درگاہ کی بھی تو مجلس ہے علی عباس صاحب، مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ پاکستانی ٹائم میں اندازہ نہیں کر پا رہا ہوں کتنی دیر ہو چکی ہے، ابھی گھڑی میں نے یہاں ملائی نہیں ہے. کچھ بتائیے، وہاں پہنچنا ہے درگاہ. آئیں دیکھیے، سچ سچ بتائیے گا، ہم باڑے میں بیٹھے ہیں. تو ابھی کتنے منٹ ہمارے پاس ہیں؟ ابھی آدھا گھنٹہ اور؟ اچھا تو پھر تھوڑا سا اور میں عرض کر دوں تو آپ صلوات پڑھیے. بھائی جملہ لے لیجئے، جملہ لے لیجئے. سرکار دو عالم کو خلیفہ کی ضرورت نہیں تھی، ایک بیٹی کی ضرورت تھی. یہ زمانے کا دستور ہے، جس کے بہت سے بیٹے ہوتے ہیں تو وہ پھر ایک بیٹی کی دعا کرتا ہے، منت مانتا ہے. اگر اس سے آپ پوچھیں گے وہ راز ویسے بتائے گا نہیں، لیکن اگر پوچھ لیجئے اور زبردستی کیجئے تو وہ بتا بھی دے گا کہ بھئی بیٹی کی ضرورت اس لیے ہے کہ میں جب مروں گا تو جنازے پہ کوئی رونے والا ہونا چاہیے. بیوی نہیں روتی. بیٹی ہو. اچھا یہ دیکھیے، کبھی کبھی بیٹی سے بھی ملک روشن ہو جاتا ہے. اس کی مثال انگلینڈ ہے. اب تک بیٹوں کو تخت و تاج ملا نہیں ہے وہاں، اور امید بھی نہیں ہے کہ چارلس کو ملے گا، شاید ولیم کو ملے گا. لیکن ابھی ملکہ کے پاس ہے، اور ملکہ کی ماں ابھی 103 سال کی ہو کے مری ہیں 2003 میں. 1901 میں پیدا ہوئی تھی، 2003 میں مری، 103 کی ہو کے مری. تو جناب علی کبھی کبھی بیٹی سے ملک روشن ہو جاتا ہے. ضرورت نہیں ہے کہ کوئی خلیفہ گیری ہی ہو. تو اللہ کو یہ اپنے علم سے معلوم تھا کہ میرے محبوب کی امت میرے محبوب کا سوگ نہیں رکھے گی اور غم نہیں منائے گی، اس لیے بیٹی عطا کیا. اور یہ ہر قوم میں دستور ہے، اسلام آنے سے پہلے بھی تھا. حضرت عبد المطلب کے 7 بیٹیاں تھیں جو رسول اللہ کی پھوپھیاں ہیں، مولا علی کی پھوپھیاں ہیں. 7 بیٹیاں تھیں اور 98 سال کی عمر ہو چکی تھی عبد المطلب کی.
7 بیٹیوں کو بلایا اور کہا یہ بتاؤ جس دن میں مروں گا تو تم لوگ کس طرح رو کر بین کرو گے. اور سب شاعرہ تھیں، سب شاعری کرتی تھیں، 7 بیٹیاں عبد المطلب کی شعر کہتی تھیں. ان کا بھائی وہ مرثیے نظم کر کے ہمیں سناؤ جو تم ہمارے جنازے پہ مرثیہ پڑھو گی. تو بیٹیوں نے کہا بابا یہ ہو نہیں سکتا، اس کا تعلق جذبات سے ہے، جب تک جنازہ سامنے نہ ہو ہم نہیں کر سکتے ایسا، آپ ابھی زندہ ہیں. تو عبد المطلب نے چادر منگائی اور اوڑھ کے لیٹے اور کہا سمجھو یہ میرا جنازہ پڑا ہے اور میں مر گیا، اب بتاؤ باپ کی لاش پہ کیسے روگی. تو 7 بیٹیوں نے بال کھول کے بین کیے جو باپ نے سنے اور مرثیے کہے زندگی میں عبد المطلب کی. تو گویا عبد المطلب کی یہ تمنا تھی، جس کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹوں سے کوئی وصیت نہیں کی، بیٹیوں سے کہا یہ بتاؤ روگی کیسے. تو جس کے دادا نے یہ کہا تھا کہ اللہ یہ دیکھ نہیں رہا تھا کہ محمد کو کون روئے گا، محمد کو کون روئے گا. تو اللہ نے یہ چاہا کہ ایسی بیٹی. میں نے یہ تمہید اس لیے کی میں آپ کو اندازہ کرا سکوں کہ فاطمہ کیسے روئیں. امت اگر روتی تو اس کا رونا ایک طرف، وہ تو اپنی قسمت کو رو رہی تھی اور اب تک رو رہی ہے. اگر اس دن نبی پہ یہ امت رو لیتی تو آج اس کو اپنی قسمت پہ نہ رونا پڑتا. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، مقدر پھوٹا اسی لیے کہ سب بھاگ گئے اور روئے نہیں. اور بیٹی نے پھر جو سوگ رکھا جناب، تو کائنات میں کسی بیٹی نے اپنے باپ کا سوگ ایسا نہیں رکھا، ایسا سوگ رکھا کہ لوگوں نے اس گریا کو سن کر یہ کہا شہر والوں نے کہ یا علی فاطمہ سے کہیے یا رات کو رویا کریں یا دن کو، ہمارے کاروبار زندگی میں خلل پڑتا ہے. تو مولا نے جا کے یہ کہا کہ فاطمہ زہرا تمہاری امت کے لوگ آئے، تمہاری امت کے لوگ آئے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو بی بی نے کہا ان سے کہہ دیجیے جا کے کہ تمہارے درمیان اب فاطمہ چند دن کی مہمان ہے. جواب تو دے دیا کہ تمہاری زحمت ختم ہو جائے گی جلدی، لیکن وہ صبح جب آئی، جب شکوہ ہوا تھا تو اس کی دوسری دن کی جب صبح آئی تو پھر یہ بیان کرتی ہے فضا اور اسما اور ام ایمن کہ صبح ہوتے ہی بی بی نے پیروں میں موزے پہنے، موزے پہن کر چادر اوڑھی، مخنا اوڑھا، اور جب تیار ہو گئیں پردے کے ساتھ تو پھر زینب کو اور ام کلثوم کو گود میں لیا، حسن اور حسین کی انگلی پکڑی. اور اس وقت دھوپ بہت مدینے میں چڑھ چکی تھی اور گرمی کا زمانہ تھا. مدینے سے نکلی بچوں کو لے کے اور پورے جنت البقیع کو پار کر گئی اور دور سے دیکھا کہ مدینہ بہت دور رہ گیا، میری آواز اب شہر تک نہیں پہنچے گی. تو وہیں جلتی دھوپ میں وہیں جلتی زمین پہ بیٹھ گئیں اور پھر وہی بین شروع کیے سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علیہ میں سرنا لیالیا. وہی مرثیہ پڑھا اور اس کے بعد روز آنا وہیں آ جاتی. وہاں ایک درخت تھا وہ شجر حزن کہلانے لگا، وہیں بیٹھ کے روتی تھی. مولا علی نے دیکھا کہ دھوپ بہت تیز ہوتی ہے اور زہرا اب یہاں آنے لگی ہیں، تو آپ نے کھجور کے درختوں کو کاٹا، اس کے پتے لیے اور کچھ لکڑیاں بلیاں لے کر چاروں کونوں پر ستون بنا کے اوپر سے بلیاں باندھ کر کھجور کی چھت ڈالی اور پھر کہا رو کر فاطمہ دیکھا نہیں جاتا کہ بچوں کو لے کر تم دھوپ میں اس طرح بیٹھتی ہو، اس کے سائے میں بیٹھو اور یہاں اپنے باپ. یہ دنیا کا وہ پہلا امام باڑہ ہے جو رسول اللہ کے لیے بنا، جو رسول اللہ کے لیے بنا ان کے رونے کے لیے. اس کا نام پڑ گیا بیت الحزن.
اسی کی شبی یہ امام باڑے ہیں. آپ کہیں گے وہاں تو رسول اللہ کا سوگ رکھا گیا تھا، وہاں تو رسول اللہ کا سوگ رکھا گیا تھا، امام حسین کا امام باڑہ اس کی شبی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں پھر فاطمہ کچھ دنوں کے بعد الوداع کہہ کے چلی گئیں تو وہ امام باڑہ ویران ہو گیا، پھر وہاں کوئی نہیں جاتا تھا، لیکن وہ بنا رہا. یعنی کیسے ایک بیوی کو یاد رہ گیا کہ یہ امام باڑہ فاطمہ کے نام سے منسوب ہے. تو جب بشیر نے کہا کہ عباس کے ہاتھ کٹ گئے تو ام البنین پھر وہاں رکی نہیں اور سیدھے بیت الحزن پہنچی اور اسی میں جا کے بیٹھ کر بیت الحزن میں بیٹھ کر بی بی نے مٹی جمع کی اور مٹی جمع کر کے ایک قبر بنائی، پھر اس کے پہلو میں ایک اور قبر بنائی، پھر تیسری قبر بنائی، پھر چوتھی قبر بنائی، اور پھر کہنے لگی یہ تو میرے عباس کی قبر ہے، یہ دوسری قبر میرے بہادر بیٹے عبداللہ کی ہے، یہ تیسری قبر میرے بہادر بیٹے جعفر کی ہے، یہ چوتھی قبر میرے بہادر بیٹے عمران کی ہے. اور جب نام لے چکی تو کہا میرے بیٹو تمہاری تو ماں زندہ ہے. یہ کہہ کے چاروں قبریں مٹا دی. نہیں میں تم کو نہیں روں گی. اور پھر مٹی جمع کی ایک قبر بنائی اور کہا یہ میرے حسین کی قبر. بیت الحزن آجا خانہ حسینی ہو گیا، بیت الحزن آجا خانہ حسین بن گیا. یہ دنیا کا پہلا امام باڑہ ہے. جب میں اشرا پڑھنے کے لیے ہالینڈ گیا، وہاں سے بیلجیم والے آئے، کہا ہمارے یہاں پڑھیے. جب میں وہاں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ یہاں امام باڑہ نہیں بن سکا ہے، لیکن اس وقت بیلجیم کے سب سے بڑے بزنس مین جو ہیرے جواہرات کا کاروبار بیلجیم میں کرتے ہیں وہ آپ کی مجلس سننے آئے. ایسی مجلس پڑھیے کہ ان کا دل پگھل جائے ہمارے لیے ہالینڈ میں وہ امام باڑہ بنوا دیں. ان کا نام اس وقت تقی راؤ جی تھا، تو وہ اس وقت ان کی عمر 80 سال تھی. میں نے یہ جو روایت آپ کے سامنے بیت الحزن والی پڑھی کہ امام باڑہ پہلا کیسے بنا، کھجور کے پتوں سے اور کھجور کی شاخوں سے، جب میں پڑھ چکا یہ مجلس اور میں نے مجلس ختم کر دی اور گریہ ہو چکا تو وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یہی مجلس دوبارہ پڑھو. میں ابھی اور رونا چاہتا ہوں. تو بہرحال مجھے دوبارہ اسی روایت کو پہلی بار ایسا ہوا کہ اسی وقت دہرانا پڑا، اور بعد میں پتہ چلا کہ ہالینڈ کا شاندار امام باڑہ انہوں نے بنوا دیا. یہ 1980 کی بات ہے. جس کے دل میں محبت آ جائے اور اس کے دل میں اللہ حسین کی محبت ڈال دے وہ امام باڑہ بنا ہی دیتا ہے. بھئی محمد علی شاہ معذور تھے، بستر پہ لیٹے تھے، آدھا دھڑ جو تھا وہ فالج زدہ تھا اور اتنے بدن سے اٹھ نہیں سکتے تھے. لیٹے لیٹے کھانا کھاتے تھے، لیٹے لیٹے پانی پیتے تھے، اور سب خدمت گزار تھے اور بہترین عزادار تھے، بہترین عزادار تھے. آپ دیکھیے جو زندگی میں معذور تھا، اور کیا اس کو نہیں معلوم کہ میں کتنے دن زندہ رہوں گا، تو اس نے اپنی اس زندگی کو نہیں جوڑا کہ میں لیٹے لیٹے جیوں گا تو کیا زندگی ہے. ایسی زندگی لے کر مرو، ایسی زندگی لے کر مرو کہ پھر لوگ آتے تو رہیں. اور قبروں پہ کون ڈھونڈ کے فاتحہ پڑھنے جاتا ہے؟ ذرا آج اس بادشاہ کی شان تو دیکھیے کہ اس کا بنوایا یہ امام باڑہ. میں آیا ہوں اتنی دور سے اور ماشاءاللہ لکھنؤ کا یہ مجمع یہاں موجود ہے، تو ایک فاتحہ تو اس کی قبر پہ پڑھ کے جائے گا.
کسی قبرستان میں اس کی قبر ہوتی بادشاہ کی تو کسی کو پتا ہوتا کہ کہاں دفن ہے، لیکن واہ حسین کا صدقہ کہ ایسا شاندار امام باڑہ بنوایا. تو سوچئے اس نے محل کیوں نہیں بنوایا اور یہ امام باڑہ بنوا کے یہاں کیوں مر گیا؟ سوچئے کہ کیوں اس نے امام باڑہ بنوایا. اس نے سوچا کہ اس کا گھر بنوایا جائے جس کا گھر کربلا میں جلا دیا گیا، جس کا گھر کربلا میں لوٹ گیا. اپنا گھر بنایا تو کیا، اپنا گھر بنایا تو کیا بنایا. آپ دیکھیے کہ کتنی عجیب بات ہے. یہ عزاداری کا معجزہ ہے کہ ہمارے ڈی ایم صاحب اوم پرکاش پھاٹک صاحب، جن کے نام سے ہی روشنی ظاہر ہے کہ پرکاش ہیں وہ، تو وہ اپنے حصے کی شمع کس طرح جلا رہے ہیں. آج دوپہر کو پریس کانفرنس میں کر رہے تھے کہ بس جتنی بھی خدمت ہو جائے. تو ایک جذبہ ان کا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس ٹرسٹ کی اور اس عزاخانے کی کتنی خدمت کی جائے. تو آپ ان کی محبت حسین دیکھیے. تو آپ کے ہاں تو بھائی رگوں میں رچی بسی ہے نا حسینیت، تو آپ کی محبتوں کا کیا کہنا. تو آپ بھی اپنے حصے کی شمع جلائیے. وہ امام باڑہ بنوا گیا. اب اس دور میں کوئی ایسا امام باڑہ بنا نہیں سکتا ہے، لیکن کم از کم یہ تو کر سکتا ہے کہ یہاں کی روشنیوں کو باقی رکھے، یہاں کے مجموعوں کو باقی رکھے، یہاں کی شان کو باقی رکھے. وہ اپنا کام کر گئے، اب آپ کا کام شروع ہو رہا ہے. آپ کا کام یہی ہے کہ اس کی حفاظت کیجئے. اس لیے کہ آپ یوٹیوب پر دیکھیں تو لکھنؤ کے امام باڑے میں کہتا ہوں کہ ہزاروں لاکھوں لوگ اب تک دیکھ چکے ہیں. اور یہاں کے جو مشہور فوٹوگرافر ہیں ہندو مذہب کے، ان کا کام ہے کہ ہر اینگل سے ان امام باڑوں کی تصویریں کھینچ کر وہ یوٹیوب پر اور گوگل پر اور فیس بک پہ ڈال رہے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ لکھنؤ کے امام باڑوں کی شان کیا ہے. اور جس وقت وہ یوٹیوب پر کھلتے ہیں امام باڑے تو پوری دنیا زیارت کرتی ہے. کچھ لوگ تصویر سے زیارت کر رہے ہیں. آپ تو سچ مچ میں زیارت کے لیے یہاں موجود ہیں، تو ان امام باڑوں کو چھوڑیے نا، بلکہ ہر شب جمعہ کوشش کیجئے کہ کچھ لوگ ہر امام باڑے میں شب جمعہ ایک ماتم پڑھ دیا کریں. انجمنوں کا کام ہے کہ شب جمعہ ایک ایک نوحہ لکھنؤ کے ہر امام باڑے میں پڑھیں. یہاں سے بھی نوحے کی آواز آئے شب جمعہ، وہاں سے بھی آئے، وہاں سے بھی آئے، تاکہ یہ جو مرنے والے کام کر کے گئے ہیں یہ بھی تو وہ آواز سنیں. اس لیے کہ دیکھیے وہ اسی کے شائق ہیں، وہ یہی آواز سننے کے لیے تو یہاں سوئے ہیں. قبرستان میں کون سی آواز آتی، وہاں تو جانوروں کی آوازیں آتی. یہاں سوئے اس لیے کہ عزاداروں کے رونے کی آوازیں آئیں گی، ذاکر کے مصائب کی آوازیں آئیں گی، نوحہ پڑھنے والوں کے ماتم اور نوحے کی آواز آئے گی. تو آپ کوشش کیجئے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ ثواب اس طرح پہنچائیے، اس لیے کہ وہ خوش ہوتے ہیں. اب میں آپ کو کیا واقعات سناؤں. وہاں بھی روحیں یہی کام کرتی ہیں. وہاں کوئی کام نہیں ہے. یہاں تو انسان کو نوکری بھی کرنا ہے، کھانا بھی کھانا ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہاں بھی جانا ہے، دفتر بھی جانا ہے، اسکول بھی جانا ہے، کالج بھی جانا ہے. وہاں روحوں کو یہ سب کام نہیں کرنا. امام صادق سے پوچھا گیا کہ روحیں وہاں کیا کام کرتی رہتی ہیں، تو آپ نے فرمایا حسین کی عزاداری. ہر وقت وہ مجلس میں منہمک رہتے ہیں. جو روحیں مجلس پڑھتی ہیں وہ مجلس پڑھتی ہیں، جو سننے والے ہیں وہ گریہ کرتے ہیں. وہاں عزاداری حسین ہو رہی ہے. تو کہاں نہیں عزاداری حسین ہو رہی ہے اور کہاں نہیں. سب عزا پوچھیے، ہم تو زندگی میں کر رہے ہیں، روحیں بھی کر رہی ہیں. تو یہ شان اودھ جو ہے، اس کی شان جو ہے وہ دو ہی چیزوں پر ہے بھائی. لکھنؤ جو پوری دنیا میں مشہور ہے وہ دو چیزوں سے، ایک امام باڑوں سے، دوسرے میر انیس کی وجہ سے. پوری دنیا میں لکھنؤ پہچانا جاتا ہے میر انیس کی وجہ سے اور امام باڑوں کی وجہ سے. ان دونوں چیزوں کی آپ حفاظت کریں. ایک صلوات پڑھیے گا. بالائی جم گئی بھیا، چائے پہ ٹھنڈی ہو گئی.
دیکھیے یہ بالائی لفظ جو ہے نا ایک دم زبان پہ آ گیا. پتہ ہے یہ نام کس نے رکھا؟ آصف الدولہ نے. اس سے پہلے یہ نام نہیں تھا. بالا کہتے ہیں بلند کو، بالائی منزل آپ بولتے ہیں. تو جب دودھ پہ جمی ہوئی انہوں نے دیکھی تو ان کا اچھا بالائی مشہور ہو گئی پوری دنیا میں بالائی کہتے ہیں. ایک ایک لفظ میں شاہان اودھ نے محبت گول دی. نہیں سمجھے آپ، یہ عمارتیں ایسے نہیں بن گئیں، اس میں انہوں نے حسینیت کو گارے میں گوندا ہے تب اس کی بنیادیں بنی ہیں. اور ان محبتوں کے سہارے سے یہ شہر ان امام باڑوں کی برکتوں سے اس وقت تک قائم رہنا چاہیے جب تک کہ ایک ایک عزا خانے میں آپ کے ساتھ امام زمانہ آ کے مجلسوں میں شریک نہ ہو جائے. اس وقت تک آپ ان عمارتوں کی حفاظت کریں، اور اس کی حفاظت کے ساتھ آپ کی بھی حفاظت ہے، آپ کا بھی تحفظ ہے. اور جہاں جہاں مومنین ہیں وہ خوش ہوتے ہیں کہ لکھنؤ کی عزاداری کا کیا کہنا کہ شان سے منائی جاتی ہے. اور اب تو ماشاءاللہ سائنس میں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اس سال بھی لکھنؤ نے بہت جلدی پورا عشرہ کمپیوٹر پہ ڈال دیا. تمام ماتمی انجمنوں کے نوحے اور مجلسیں اور جلوس، یعنی حاجی ایک حسن مرزا کا 8 سال کا تابوت سب یوٹیوب پر ہے. اس سے یہ ہو رہا ہے کہ پوری دنیا جلدی سے ہر شہر کی چیز کو دیکھ لیتی ہے. جب بھی آپ سرچ کریں تو صرف یہ سرچ کریں کہ روس کی عزاداری، ترکی کی عزاداری، لبنان کی عزاداری، ویتنام کی عزاداری، امریکہ کی عزاداری، جرمنی کی عزاداری، فرانس کی عزاداری، جاپان کی عزاداری، چائنا کی عزاداری، تو جلدی جلدی کمپیوٹر آپ کو سب جگہ کی عزاداری دکھا دیا جائے گا، دکھاتا جائے گا، دکھاتا جائے گا. ہر جگہ کا ماتم کا طریقہ، ہر جگہ کا نوحہ. اب تو آسانی ہے، اب تو کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا کہ دنیا کا کون سا چپا ہے جہاں حسین حسین نہیں ہو رہا. دیکھیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بچے صرف یہ دیکھیں کہ دنیا میں کہاں کس ملک میں کیسے کیسے ماتم ہو رہا ہے. تو لکھنؤ والوں کے لیے فخر کی بات بتا رہا ہوں، جب وہ روس، لبنان، جاپان، چائنا، امریکہ اور یورپ کے سارے ممالک سب کی عزاداری دیکھ لیں گے تو وہ فخر کریں گے کہ سب کی سرتاج لکھنؤ کی عزاداری، سب کی سرتاج لکھنؤ کی عزاداری ہے. اور اس عزاداری کو بہت ہی اہتمام کے ساتھ ہر طریقے سے بچا کے رکھیں. اور یہ لکھنؤ والوں کا کمال ہے کہ جو میں نے شروع میں بات کہی تھی اور وہ کمال چھپا لیا تھا، بتایا نہیں تھا اور تقریر شروع ہو گئی، وہ اب بتانے جا رہا ہوں کہ لکھنؤ والوں نے عزاداری سے کسی چیز کا بھاؤ تاؤ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ عزاداری الگ ہے اور ولایت الگ ہے. ولایت کے مسئلے میں تولا تبرہ دونوں ہے. ہم تبرہ کی لڑائی عزاداری کے بدلے میں نہیں لڑیں گے، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے. ارے میں نے راز بتا دیا، آپ کا راز آپ کو بتا دیا. میرے خیال میں سب کو یہ بات نہیں معلوم، یہ صرف لکھنؤ ہی میں یہ ہے کہ عزاداری بالکل الگ ہے، وہ بین الاقوامی چیز ہے. اور وہ جو دوسرا مسئلہ ہے وہ کسی اور چیز سے ٹکراتا ہے، وہ بند ہو یہ بند ہو، یہ بند ہو وہ بند ہو، عزاداری ہوتی رہے ہوتی رہے. ماشاءاللہ جزاک اللہ، آپ یہ بات سمجھ گئے. یہ بات پاکستان میں نہیں ہے، وہاں پر عزاداری کے بدلے میں یہ ہے کہ جو ہمیں سننا پڑتا ہے جو ہم لکھنؤ میں کبھی نہیں سنتے تھے، لیکن مجبوری ہے، کیا کریں، سننا پڑ رہا ہے. بھائی تقیے میں تو سبھی کچھ سننا پڑتا ہے، لیکن بہرحال پھر ہم بھی سنا ہی لیتے ہیں. بھائی ہم بھی سنا ہی لیتے، ظاہر ہے مجلس تو ہم سناتے ہی ہیں. تو بہرحال یہ آپ لوگوں کے کمالات ہیں، اور اس پہ میں نے کتاب لکھی ہے انشاءاللہ. لکھنؤ کی تاریخ پہ میری کتاب آ رہی ہے، اس میں آپ پڑھیں گے. اور انجمو بھی اور جو کتابیں آئی ہیں سب میں کہیں نہ کہیں آپ کو لکھنؤ ضرور ملے گا. اس لیے کہ محبت ہی نہیں ختم ہوتی، کہیں وطن کی محبت بھی ختم ہوتی ہے. ارے بھائی رسول خدا آپ بتائیے کہ جن کا مشن ہی یہ تھا کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ اللہ کا نام جائے، وہ بھی اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑ رہے تھے. لیکن لکھا ہے کہ مکے سے جب نکلے شب ہجرت تو مڑ مڑ کے مکے کی عمارتوں کو دیکھتے جاتے تھے، اور آنسو تھے کہ رکتے نہیں، کہ جہاں میں پیدا ہوا، جہاں میں پلا، جہاں میں جوان ہوا، آج میں زمین کو چھوڑ رہا.
اسی وطن میں رکھے، کو یہ غم نہ ملے خدا کرے کہ وطن کی محبت جدائی جو ہے وہ قیامت ہوتی ہے۔ ہائے رسول اللہ کے تو آنسو بہنے لگے، پتہ چل گیا کہ وطن چھوٹ رہا ہے تو آمنہ کا لال بہت رو رہا ہے۔ تقریر ختم ہو گئی لیکن کچھ لوگوں سے وطن ایسا چھوٹا، ایک ہوتا تو چلیے کہتے کہ بھئی ایک سے وطن چھوٹا، میں کس کس کو بتاؤں کہ اس سے وطن چھوٹا، حسین سے وطن چھوٹا، عباس سے وطن چھوٹا، علی اکبر سے وطن چھوٹا، اون و محمد سے وطن چھوٹا۔ اور وطن اس وقت یاد آتا ہے جب کوئی مصیبت پڑ جاتی ہے۔ میر انیس نے ہی یہ بات کہی کہ جب اون و محمد کے لاشیں آئے تو زینب کو وطن یاد آیا۔ میر انیس کہتے ہیں زینب نے کہا بچوں اگر مدینے میں مرتے تو بہت دھوم سے جنازہ اٹھاتی۔ دیکھیے زینب کو وطن کہاں یاد آیا۔ ہائے کس کس سے وطن چھوٹا، لیکن جب وطن چھوٹنے لگتا ہے بس جس سے چھوٹتا ہے وہی جانتا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ وہ کتنی حسرتوں سے مکانوں کو دیکھتا ہے، گلیوں کو دیکھتا ہے کہ اب ہم یہاں نہیں آئیں گے، اب ہم یہ جگہ نہیں دیکھ پائیں گے جہاں چلے پھرے اٹھے بیٹھے۔ آئے کیا عمر تھی قاسم کی، 14 سال کے تھے، ابھی تو پورے جوان بھی نہیں تھے۔ تو کتنے دن مدینے کے گھر میں گزرے ہیں، حسن کے گھر میں 14 سال، اور پھر ہوش کے وہ سال کے 3.5-4 سال کے تھے جب باپ کا سایہ سر سے اٹھا۔ تو اس وقت کی بات تو یہ ہے کہ بچپن میں ہی باپ جدا ہو گیا، یتیم ہو گیا، تو ماں نے بڑا پیار دیا، تو ماں صبح سویرے ہی آنکھ کھل جاتی تھی قاسم کی تو ماں بھی اٹھ جاتی تھی اور باپ کو یاد کرتے تھے۔ تو صحن خانہ میں ام فروا 4 سال کے بیٹے کو لے کے بہلانے کے لیے آ جاتی، لیکن جب سے قاسم آئے صحن میں ماں کے ساتھ، اللہ نے ایک انتظام کر دیا کہ دیوار پہ کچھ سفید کبوتر آ کے بیٹھ گئے۔ ماں نے بچے کو دکھایا، دیکھو یہ دیکھو ان پرندوں کو دیکھو، بچے کو روتے ہوئے بچے سے کہا، بچے نے جو غور سے مٹھی سے اشارہ کر کے بلایا تو سارے پرندے صحن خانہ میں اتر آئے۔ ماں نے قاسم کو گود سے اتار دیا، چاروں طرف پرندے تھے، بیچ میں قاسم، ایسا منظر بنا جیسے 19 رمضان کی صبح کو بیچ میں علی تھے اور چاروں طرف مرغابیاں تھیں، یعنی دادا کی شبیہ بن گئے، چاروں طرف پرندے تھے۔ حسن کو وہ پرندے اتنے پسند آئے کہ ماں سے کہا کچھ کھانے کو دو، ماں نے کچھ دانہ ڈال دیا کبوتروں کے لیے۔ پھر تو قاسم کی عادت ہو گئی، روز صبح کو کہتے ماں سے پرندے آئیں گے ان کے لیے کچھ کھانے کو دو۔ پھر قاسم بڑے ہو گئے، وہ کبوتر روز آتے رہے، اور قاسم جوان ہو گئے، 14 سال کے ہو گئے، تو ان کبوتروں کے لیے کچھ کھانے کا انتظام اور پانی رکھ دیتے تھے قاسم رات کو کہ صبح پرندے آئیں گے۔ قاسم کو ان پرندوں سے بہت محبت ہو گئی تھی، وہ سفید رنگ کے پرندے تھے، قاسم کو بہت محبت ہو گئی تھی۔ ایک دفعہ قاسم کو معلوم ہوا کہ سب جا رہے ہیں، چچا جا رہے ہیں، سامان بن رہا ہے، تو سب سے مل کے دوستوں سے گھر والوں سے سیدھے محمد حنفیہ کے گھر گئے اور کہا چچا ہم آپ سے ایک بات کہیں گے، آپ ہماری بات پوری کر دیں گے؟ کہا کیوں نہیں بیٹے؟ کہا چچا ہمارے گھر میں بہت دنوں سے صبح کو کچھ پرندے آتے ہیں، ہم ان کے لیے روز پانی رکھتے ہیں، کھانے کے لیے رکھتے ہیں، چچا ہم جا رہے ہیں، وہ پرندے کل صبح آئیں گے، ان کو پھر پانی کون دے گا؟ تم سلامت رہو، عزادارو، گریہ کرنے والوں، تمہاری یہ آوازوں پر اللہ کی
رحمتیں ہوں. بس میں نے تقریر ختم کی. کیا ہے وطن چھوٹنے کا غم کیا ہے, میں کیا بتاؤں کہ کیا غم ہے وطن چھوٹنے کا. بس آخری جملے سن لو. محمد حنفیہ نے کہا بیٹا میں روز جاؤں گا, حسین تمام خالی مکانوں کی کنجیاں تو مجھے دے کے جا رہے ہیں, میں روز خود تالا کھول کے ان مکانوں کو دیکھا کروں گا, تو میں تمہارے گھر میں بھی روز صبح سویرے ہی چلا جاؤں گا, اور پرندوں کے آنے سے پہلے میں ان کے کھانے اور پانی کا انتظام کر دوں گا. قافلہ چلا گیا 28 رجب کو. اس کی صبح جب آئی, محمد حنفیہ نے امام حسن کے گھر کا تالا کھولا. حضرت قاسم پر کتاب میری 550 صفحے کی, اس کو پڑھی. اس میں میں نے تفصیل سے یہ روایت لکھی ہے اپنی کتاب میں, جو 3 جلدوں میں حضرت قاسم پر کتاب ہے میری. اس میں پہلی جلد میں میں نے یہ بات لکھی ہے کہ کافی دیر محمد حنفیہ بیٹھے رہے, لیکن ان پرندوں کو نہ آنا تھا. وہ پرندے پھر نہیں آئے. محمد حنفیہ روز جاتے رہے, لیکن وہ پرندے پھر نہیں آئے. کیا آپ اس کے آگے بھی آپ بتائیے کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے؟ اب اس کے آگے تو کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کہتے ہیں کہ شام ہوئی تھی اور ایک آندھی سی اٹھی تھی, گرد اڑ رہی تھی. ایک درخت پہ بہت سے سفید پرندے بیٹھے تھے. وہ درخت کربلا سے قریب ہی تھا. ایک پرندہ اڑتا ہوا جو آیا تو سارے پرندوں نے اس سے پوچھا کہ تیرے پروں پہ یہ لال رنگ کیسا لگا؟ اس نے کہا تم کو نہیں معلوم, ابھی تو مقتل میں فاطمہ زہرا کا لہو بہا ہے, ابھی تو حسین کا سر کٹا ہے. میں کٹے ہوئے گلے کی زیارت کو گیا تھا تو میرے پروں میں یہ حسین کا لہو ہے. کہتے ہیں وہ سارے پرندے اڑے اور حسین کے لہو پہ گرے, اور حسین کے لہو میں انہوں نے اپنے پروں کو تر کیا, اور اس کے بعد آپس میں کچھ باتیں کی. ہر ایک نے یہ کہا تم اس سمت جاؤ, تم اس سمت جاؤ. یہ حسینیت جو زمانے میں پھیلی, سب سے پہلے پرندے یہ پیغام لے کر فضا میں پھیل گئے. اس میں سے ایک پرندہ اڑتا ہوا مدینے پہنچا, پہچانا ہوا راستہ تھا, سیدھا قبر نبی پہ گیا اور جا کر 7 بار قبر کا طواف کیا, اور اس کے بعد نوحہ پڑھنا شروع کیا. کہتے ہیں اہل مدینہ اس کی آواز پر تڑپ گئے. بس جا کر کسی نے صغرا سے کہہ دیا کہ ایک پرندہ ہے جو عجیب غمناک آواز نکالتا ہے, لیکن اس کے پروں سے جو خوشبو آ رہی ہے, وہ جو قافلہ گیا تھا تمہارے بابا کا, جو قافلے کی خوشبو تھی وہی خوشبو اس کے پروں سے آ رہی ہے. بس صغرا نے اتنا ہی کہا میرے بابا کی خیر ہو, میرے بابا کی خیر ہو. اور نانی سے یہ کہا کہ نانی پتہ نہیں کیا بات ہے, 7 محرم سے پانی اچھا نہیں لگ رہا ہے, پانی پینے کو دل نہیں چاہ رہا ہے. اور عاشور کو تو صغرا نے پانی ہی نہیں پیا. اب آپ کہیں تو میں یہیں پہ تقریر ختم کر دوں, کہیے تو چند جملے کہہ دوں, اب میں کیا کروں. میں لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں, وزیر گنج میں مجلس ہو رہی تھی, اور ذاکر جو ہے وہ پڑھ رہا تھا. 2 محرم کو مجلس پوری ہو گئی تھی, ابھی مجلس ختم پہ تھی کہ شور ہوا کہ سید احمد صاحب قبلہ کٹرے سے مجلس میں تشریف لے آئے ہیں. وہ آئے اور بیٹھ گئے. ذاکر نے جیسے ہی مجلس ختم کی تو اس نے ذاکر سے انہوں نے کہا آپ کی اگر اجازت ہو تو 2 منٹ کے لیے میں ممبر پہ بیٹھ جاؤں, 2 منٹ کے لیے ممبر پہ بیٹھ جاؤں. مجمع سے بھی انہوں نے معافی مانگی اور ایک دم ممبر پہ بیٹھے, اور صرف اتنا کہا کہ آج میں جناب صغرا کا ذکر کرنا چاہتا ہوں, آج 2 محرم ہے. وہ گریا ہوا. یہ وزیر گنج کی مجلس ہے میرے بچپنے کی, سید احمد صاحب قبلہ
جو یہاں اشرا پڑھا کرتے تھے صبح کو تقی صاحب کے امام باڑے میں، اشاروں کی مجلس 9 کو پڑھتے تھے، میں ان کا ذکر کر رہا ہوں. تو اتنا گریا ہوا جناب صغرا. ایک روایت مجھ سے بھی سن لیجئے جو میں نے جناب صغرا کی سامان حیات میں یہ روایت بہت تفصیل سے لکھی ہے کہ حضرت عباس اپنے ایک بیٹے فضل کو چھوڑ گئے تھے مدینے. یہیں پہ میں تقریر ختم کر رہا ہوں. آپ کی محبت دیکھ کر میں نے تھوڑے سے مسائل پڑھا دیے اور آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اور پھر درگاہ کی مجلس ہے. اس کے بعد اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، آپ کے گھروں کو آباد رکھے، آپ کو خوش رکھے، آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، تمام بلائیں مصیبتیں آپ سے دور رہیں اور اسی طرح اسی شان سے آپ عزاداری کرتے رہیں. اس وقت 7 سال کے تھے حضرت عباس کے بیٹے، جن کو ام البنین کی خدمت میں حضرت عباس چھوڑ گئے تھے، جن سے حضرت عباس کی نسل چلی. فضل، جس کی وجہ سے ابو الفضل کہتے ہیں حضرت عباس کو، وہ بیٹا فضل. ایک دن وہ بیٹا باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ امام حسین کے دروازے پر پردے سے لگی ایک بی بی بیٹھی ہے. مجھے نہیں پتا آپ نے یہ روایت سنی ہے یا نہیں، لیکن میں یہیں پر تقریر کو ختم کر رہا ہوں. اور یہ روایت گریا کی مجھے بہت پسند ہے، اس لیے میں نے اپنی کتاب میں درج کر دی ہے. اس نے دیکھا کہ یہ بیٹھنے والی میری بہن صغرا ہے. تو فضل چچا زاد بھائی ہوئے نا صغرا کے، تو کہا بی بی تم یہاں سیڑھیوں کے پاس، ڈیوڑی کے پاس کیوں بیٹھی ہو؟ کہا فضل جس دن سے بابا گئے ہیں مجھے گھر اچھا نہیں لگتا، میں یہاں بیٹھتی ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی خبر لے کر آئے کہ بابا آ گئے اور مجھے خبر دیر میں معلوم ہو، اور خبر آ جائے اور صغرا کو خبر نہ ہو. تو میں پردے سے لگ کے بیٹھتی ہوں کہ شاید کوئی پکارنے والا پکارے صغرا تیرا بابا آ گیا، صغرا تیرا بھیا علی اکبر آ گیا، صغرا تیرا چچا عباس آ گیا. تو فضل کہنے لگے شہزادی میں تو غلام زادہ ہوں نا، آپ تو شہزادی ہیں، اچھا نہیں لگتا کہ عباس کے بیٹے کی موجودگی میں آپ ڈیوڑی کے پاس بیٹھے ہیں. اے بی بی آپ ہماری شہزادی ہیں، آپ حجرے میں بیٹھیے. میں آپ کو قسم دیتا ہوں، میں آپ کو قسم دیتا ہوں، 7 سال کا بچہ ہے، میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ میں روزانہ صبح اٹھ کر مدینے کے باہر سرحد مدینہ کے پاس جا کے بیٹھوں گا. جب بھی پیغامبر کوئی خبر لے کر آئے گا میں دوڑتا ہوا آ کے سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ پیغامبر کیا خبر لایا ہے. بس یہ آخری جملے ہیں تقریر کے. کہتے ہیں کہ فضل اس دن سے چلچلاتی دھوپ میں سرحد مدینہ پر جا کے زمین پہ بیٹھ جاتے تھے اور دن بھر بیٹھے رہتے. شام کو سر جھکائے واپس آتے اور کہتے بہنا کوئی خبر نہیں آئی. اے میری شہزادی گھر کا دروازہ بند کروا دیجئے، کوئی خبر آج نہیں آئی. ایک دن فضل بیٹھے تھے کہ ایک تیز گھوڑے سوار ہاتھ میں کاغذ لیے ہوئے مدینے میں داخل ہوا اور وہ تیز گھوڑے کو دوڑاتا ہوا مسجد نبوی کی طرف مڑا. اس سے پہلے کہ وہ مدینے میں داخل ہوتا فضل دوڑتے ہوئے آئے، چونکہ عباس کا بیٹا تھا، لجام پہ ہاتھ ڈال دیا. کہا تو آگے نہیں جا سکتا، پہلے مجھ کو بتا کیا تو میرے چچا کے قافلے کی خبر لایا ہے؟ خبر لایا ہے؟ کہاں خبر تو میں لایا ہوں، لیکن میں مقرر ہوں اس بات پر کہ میں شہر مدینہ کے صدر مقام پر وہ خبر سناؤں گا. وہ خبر اس کاغذ میں لکھی ہے. کہ نہیں پہلے مجھ کو بتاؤ کیا خبر ہے؟ کہ تم کس کے بیٹے ہو؟ کہ میں حسین کے علمدار عباس کا بیٹا. میرا نام فضل ہے، میرا نام فضل ہے. کہ تم قافلے کی خبر کیوں پوچھنا چاہتے ہو؟
کہا میں اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے اپنی بہن صغرا کو سب سے پہلے خبر بتانی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے قسم کھائی تھی قبر نبی پہ جا کے کہ جس دن میرے بابا واپس آئیں گے میں اس دن نیا کرتا پہنوں گا۔ میرا یہ کرتا میلا ہو گیا ہے، اگر تو بتا دے کہ میرے بابا آئے ہیں تو میں اپنی دادی سے جا کر یہ کہوں میرا نیا کرتا نکالو دادی، بابا آئے ہیں، بابا آئے۔ لیکن اس نے کوئی خبر نہیں بتائی، بس یہ کہا کہ چلو وہاں مسجد نبوی میں اعلان ہوا۔ تو فضل دوڑتے ہوئے دادی کے پاس گئے اور کہا دادی خبر تو آئی ہے لیکن آپ چل کر بہن صغرا کو بتائیے، ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ خبر کیا آئی ہے۔ بس دادی کو لے کر جب آیا تو میر مونس نے اپنے مرثیے میں یہ بات نظم کی ہے اور اس کو طاہر جدولی صاحب نے اپنی تقریر میں پڑھا ہے کہ جب ام البنین باہر نکلی تو یہ کہتی ہوئی نکلی جب سے میری شادی علی کے ساتھ ہوئی آج پہلی بار میں گھر سے باہر نکلی، اور میں نے کبھی مدینے کی سڑکیں اور گلیاں نہیں دیکھی، لیکن مجھے حسین کی محبت لے جا رہی ہے۔ فضل مجھے لے چلو، مجھے صغرا کے پاس لے چلو۔ کہتے ہیں ام سلمہ اور ام البنین جناب صغرا کے پاس گئیں تو صغرا نے کہا دادی مجھے لے کے چلیے بابا کی خبر آئی۔ تو دادی نے کہا بیٹا ابھی تم انتظار کرو، تم چل نہیں پاؤ گی، ہم جاتے ہیں، ہم خبر لے کر آتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب ام البنین پوتے کی انگلی پکڑتے ہوئے پہنچی تو بشیر یہ کہہ چکا تھا حسین قتل ہو گئے۔ اہل مدینہ ابھی شہر رہنے کے قابل نہیں رہا، حسین مارے گئے۔ تو بس ایک جملہ ام البنین نے کہا کہ بشیر ذرا ٹھہر، بس یہ بتا دے کہ اگر حسین مارے گئے تو یہ بھی تو بتا دے کیا میرا عباس کربلا سے بھاگ گیا؟ عباس نہیں تھا۔ بس اس نے تو اتنا ہی کہا کہ بی بی پوری بات تو سنو، عباس تو پیاسے بچوں کے لیے پانی لینے گئے تھے، پھر عباس فرات سے واپس نہیں آئے، عباس کے شانے کٹ گئے۔ تو فضل بس روتے ہوئے ہٹے اور ماں کی چادر سے اپنے آنسو پوچھنے لگے اور کہا دادی اب کرتا بدل کے میں کیا کروں؟ اللہ تمہیں سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوا غم حسین کے۔